قرآن نے آپ کو بتا دیا ہے دو قسم کے اولیاء، اولیاء ظاہر، اولیاء غائب. دو ولی خدا یعنی نمائندہ خدا، نمائندہ الہی، یا ظاہر ہیں کہ سب دیکھتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، یا اولیاء غائب کہ جو معاشرے میں ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، انسانی معاشرے میں ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، زندہ ہیں اور اپنا کام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے. لوگ انہیں اس شناخت کے ساتھ کہ یہ وہی ولی خدا ہے، نبی یا امام، اس طرح نہیں پہچانتے، اس طرح نظر نہیں آتے. وہ قرآن نے ان دو اولیاء الہی کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. یہ دو قسم کے اولیاء ہیں. سورہ کہف میں ان دونوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، دو کا ذکر. ایک بیٹے جی ایک کلاس میں. احسنت. موسیٰ نظر آ رہا ہے، خضر نظر نہیں آ رہا. حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اور دوسرے ان کے دریا اور خشکی کے عارضی ساتھی، وقتی دوست، حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر ولی خدا ہے، نبی خدا ہے، نمائندہ الہی ہے. حتیٰ حضرت موسیٰ انہیں نہیں جانتے، حتیٰ موسیٰ کو بھی نہیں معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی خدا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تفصیلات نہیں معلوم. خداوند متعال نے رہنمائی کی ان کی. قرآن میں بہت ہی دقت کے ساتھ اور منفرد انداز میں ان کے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے. خدا نے نشانیاں بتا دی. خدا ڈائریکٹ بھی بتا سکتا ہے لیکن نہیں بتاتا. موسیٰ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، مچھلی لے کے چلتے ہیں کھانے کے لیے اور پھر تھک جاتے ہیں راستہ چلتے 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 ایک جگہ کہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ مچھلی کو باہر رکھا کہ ابھی تک کھانا وانا نکالے، مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، پانی میں چلی جاتی ہے. پھر حضرت موسیٰ تھک گئے تو روٹی موٹی کہا کہ مچھلی تو گئی پانی میں. کہا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں خدا کے کسی خاص بندے سے ملاقات کرنی ہے. اس طرح خدا کی رہنمائی سے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو ڈھونڈ لیا. دونوں ولی خدا، خدا کی رہنمائی سے انہیں پہچان لیا اور پھر خداوند متعال کے حکم سے ان کے علم سے استفادہ کیا. جو خضر جانتے ہیں موسیٰ نہیں جانتے. جو موسیٰ کے بارے میں خدا کے احکامات ہیں وہ خضر کے لیے نہیں ہیں. تو دونوں میں جھگڑا اسی بات کا تو تھا. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہاں ان دونوں نے، موسیٰ اور ان کے ساتھی نے، حضرت خضر کو پا لیا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. آتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جو ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ایک اچھا سا علم ہم نے اپنی طرف سے اسے دیا تھا. خاص علم کی تعلیم دی ہوئی تھی، یعنی حضرت خضر کو خاص علم تھا. وہ خاص علم حضرت موسیٰ کے لیے نہ تھا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرے پارے کی پہلی آیت، سورے کی پارے کی پہلی آیت. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ رسول، یہ سارے رسول. فضلنا، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. بعض چیزوں میں موسیٰ کو فضیلت حاصل ہے، بعض چیزوں میں خضر کو فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. ائمہ میں بھی اسی طرح سے ہیں، بعض چیزوں میں بعض شاید فرق ہے. تو دونوں ولی خدا ہیں. حضرت موسیٰ نے انہیں خدا کی جو ہے رہنمائی سے خدا نے پہچان لیا اور ان سے علم حاصل کیا. تو وہاں حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ آپ نے ان سے کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. لہذا قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ
نے فرمایا حضرت خضر سے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ، تاکہ آپ مجھے وہ جو خاص علم آپ کو دیے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ باقی قصہ جو ہے لمبا ہے۔ تو یہ دونوں ولی خدا، ایک غائب اور ایک حاضر، دونوں ابھی مل گئے یہاں پہ۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکو گے آپ ہمارے ساتھ، کیونکہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کے بعد آگے بڑھے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوراخ کر دیا حضرت خضر نے۔ موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ سب کو ڈبونا چاہتے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے، سارے لوگ بیٹھے کشتی میں، آپ نے کر دی سوراخ، ٹھیک؟ آگے گئے، حضرت خضر نے وہاں بھی جواب نہ دیا، صرف اتنا فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آگے جا کر ایک جو ہے نوجوان کو قتل کر دیا، ایک لڑکے کو حضرت خضر نے۔ تو موسیٰ نے کیا سمجھا کہ یہ داعشی ہے، یہ پیغمبر ہے کیا، ایسے ہی سب کو قتل کر رہے ہیں؟ کہا کہ بے گناہ کو قتل کیا۔ پھر فرمایا میں نے بتایا تھا برداشت نہیں کر سکو گے ہمارے ساتھ۔ پھر آگے جا کر گرنے والی دیوار واپس گرا دیا، دوبارہ ٹھیک کر دیا، کہا کہ مزدوری تو لیں ان سے مفت میں دیوار۔ تو اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا یہاں تمہاری اور میری جدائی ہے، یہاں تک آپ کو لانا تھا، لایا، اس کے بعد آپ، تو پھر جو ہے فرمایا کہ میں وہ تمام تعویلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کشتی کسی غریب مسکین کی ہے، اس سے یہ کمائی کرتا ہے، اگر میں سوراخ نہ کرتا تو پیچھے جو آنے والا شاہی فوج ہے اس نے تمام صحیح کشتیوں کو انہوں نے اٹھا کے لے کے جانا، یا اس کو میں نے سوراخ کا ناکارہ کر دیا، کم از کم بعد میں یہ ایک پٹی لگا دے گا، اس کو بند کر دے گا، کشتی اس کی چل جائے گی، لیکن بادشاہ غلط نہیں کرے گا اسے۔ خدا کی حکمت یہ تھی کہ یہ کشتی اس کے پاس رہے، میرے لیے حکم ہے کہ اس کو میں کسی طرح سے بچا لوں، اس طرح سے۔ باقی اس لڑکے کے بارے میں کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا وغیرہ وغیرہ، اس لیے پہلے خدا کو تک اس کو قتل کرے تاکہ اس کے ماں باپ وغیرہ کے لیے کچھ اس طرح سے۔ پھر آگے جا کے دیوار کہ اس کے اندر خزانہ یہ کسی یتیم مسکین کا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تب وہ آ کر یہاں سے نکالے، دیوار گر گئے، لوگوں کو خزانہ مل جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو خضر کے لیے یہ احکامات ہیں الگ سے۔ تو یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں اولیاء الہی ہیں، اور ایک غائب ہیں حضرت خضر، لوگ انہیں نہیں جانتے نہ دیکھتے ہیں۔ حضرت آقا امام زین العابدین علیہ السلام غالباً ایک سفر میں تھے، یا حج کے سفر میں یا کسی سفر میں تھے، تو دور جا کر انہوں نے، لوگ نہیں جانتے اور پہچانتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نورانی ہستی وہاں پہ آ گئی ان کے پاس، تو ایک شخص ان کے پیچھے پیچھے تھا، دیکھا کہ یہ عجیب شخصیت ہے کہ نورانی ہے، کیا ہے ان کے پاس، خلاصہ سوال کیا کہ ان کے جانے کے لیے، کہا کہ یہ حضرت خضر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، خدا نے ڈال دی کہ ہمارے پاس آئے ہمیں سلام کریں، ہم وہ سلامی کے لیے آئے تھے۔ تو خضر سب کے لیے نہیں آتے، اہل بیت کے پاس آ جاتے ہیں، اہل بیت کا مقام اور حضرت موسیٰ سب کے سامنے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید اس ولی خدا کے مفید اور سودمند کارناموں کی تشریح کرتا ہے، جس سے بالکل واضح ہو جائے کہ لوگ انہیں نہیں جانتے تھے لیکن آثار اور برکات سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت خضر کے ان کے اپنے آثار ہیں، کسی کو فارغ کر دینا، کسی کشتی کو سوراخ کر دینا، کہ وہ خدا کے مختلف احکام ہیں ان کے لیے جو معاشرے میں انجام دینا ہے، اس کا ظاہری ولی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہری ولی خدا کے لیے ایک شریعت، ایک قانون ہے جس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ حضرت خضر جیسے جو مخفی ہے خدا نے رکھا ہے، ان کے اپنے احکامات ہیں، تو اب بھی زندہ ہے حضرت خضر، اب بھی ان کے کام اسی طرح سے ہوں کہ بہت سارے مومنین کو بچانا ہو، بہت سارے مسکینوں کی خدمت کرنی ہو، بہت سارے آئندہ آنے والوں کے لیے ابھی سے ان کی برآمدیزی ہوگی، جس طرح یہ 3 کام انہوں نے دکھا دیے۔
اس طرح بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لہذا حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی حضرت خضر کی طرح ہیں. اس وقت حضرت خضر کی طرح ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پہچانتا. غیبت یعنی صرف یہی ہے کہ ہم انہیں نہیں پہچانتے. ممکن ہے آپ انہیں دیکھیں گے، ممکن ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھے ہوں گے، ممکن ہے کہ آپ انہیں سنیں گے، آپ سے گفتگو بھی ہوگی، آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. جیسا کہ اس صحرا میں کھونے والے بہت سارے افراد کی انہوں نے رہنمائی کی، بعد میں کسی اشاروں سے قرینوں سے پہچانا کہ اگر زمانے ورنہ ان کی رہنمائی کی، جس کے سارے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں فلمیں کہ بس والوں کی کس طرح سے وہ جو غریب بچے تھے ان کی کس طرح سے امام نے مدد کی وغیرہ. تو حضرت خضر کی طرح اپنے لیے خداوند متعال کی طرف سے احکامات ہیں کہ غیبت میں آپ نے کرنا کیا ہے غائب رہ کر، تو اسی احکامات کے مطابق عمل کر. لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے، نہیں. ہم ان کے فیض سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے فیض بہت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چیدہ چند کو ہم نے جمع کیا ایک چھوٹے سے کتابچے میں، جن کو آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ غائب امام کا فائدہ جو کہ واضح ترین ہے. اب وہ جو ہمارے لیے واضح نہیں، اور بھی بہت سارے امور ہو سکتے ہیں جنہیں امام زمان انجام دے دیتے ہیں. جو چیزیں ہمارے لیے قطعی اور یقینی ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے قطب نظام ہستی ہے، آفرینش کا نظام ان کے توسط سے چلتا ہے. زمین و زمان ان کی وجہ سے قائم ہے، شب و روز کا آنا جانا ان کی وجہ سے ہے. نعمتهای زمینی و آسمانی ان کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى ان کی برکت سے مخلوقات کو روزی ملتی ہے. یعنی اتنا جو فائدہ ہے. اور اس وقت بھی فقہا کی مدد کرنے کے لیے امام زمان ہیں، ان کی مدد سے ہی فقہا کام کرتے ہیں. ہمارے لیے خداوند متعال نے فقہا کو ان کے نمائندے کے طور پہ جو ہے معین فرمایا. لہذا احادیث میں، مختلف احادیث میں حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے. وہ آفتاب جو بادلوں کی اوٹ میں ہو. ظاہراً ہم آفتاب کو نہیں دیکھتے، آثار آفتاب کو دیکھ لیتے اور محسوس کر لیتے ہیں. روشنی نظر آتی ہے، آفتاب نظر نہیں آتا، سورج نظر نہیں آتا. جن کو روشنی ہے، جن کی روشنی سورج کی روشنی ہے، لیکن سورج جب ابری ہے، ہوا بادل ہے، ہم آفتاب کو نہیں دیکھ سکتے. سورج کی توانائی زمین اور زمین والوں کے لیے ضروری ہے، لہذا وہ توانائیاں سورج سے ملتی رہتی ہیں زمین والوں کو، لیکن سورج نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح کا امام زمان بھی ہے. اگرچہ ہم نہیں پہچانتے انہیں، لیکن ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہیں، ان کی رہنمائیاں ہمیں حاصل ہیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے حاصل ہیں. وہ جو تصرفات کرتے ہیں ہمارے امور میں وہ حاصل ہیں. لہذا وہ اپنے امور کو انجام دے دیتے ہیں. دین کی حفاظت غیبت میں رہ کر بھی فرماتے ہیں. غیبت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے کہ ابھی یہاں پہ دین میں بدعتیں ایجاد ہو جائیں، کیسے آ کر ان کی اصلاح کریں گے. بہت سارے افراد کی رہنمائی کریں گے کہ وہ آ کر ان بدعتوں کا مقابلہ کریں. سر واقعہ ائمہ کے دور میں ائمہ دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے کہ یہاں اس طرح مقابلہ کرنا، یہاں اس طرح سے، یہاں پہ تمہارے لیے ہدایت ہے، وہاں یہ ہدایت ہے. جس طرح وہ لوگ کہنا نہیں مانتے تھے، اب بھی ممکن ہے امام زمان آئے ہوں، ٹھیک ہے نا، مختلف شکلوں میں، خطیب کی شکل میں آ سکتے ہیں، امام کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، کسی فقیہ کی شکل میں، کسی عالم کی شکل میں. آپ کو سارے قرآن حدیث سے ساری باتیں بتا دیں اور ہم کہنا نہ مانیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی آقا امام زمان اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور جو ہے آفتاب پشتے آبر.
پوری تاریخ میں بہت سے پاک دل، شائستہ اور نیک انسان ان کے حضور میں پہنچے بھی ہیں، پہنچتے بھی ہیں، پہنچیں گے بھی۔ انہیں راستہ بالکل مسدود نہیں ہے، مکمل بند نہیں ہے۔ بہت سے افراد ان سے مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے انتخاب پہ ہے کہ کس سے ملنا ہے۔ ہر شخص جو چاہے نہیں جا سکتا ان کے پاس۔ تو لہذا بہت سو نے دیکھا ہے کہ جن سے ہم نے کبھی گناہ نہیں دیکھا، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہم ملے ہیں ان سے۔ حتیٰ اہل سنت بعض نے شروع میں آقا امام زمان کو دیکھے ہیں، شروع میں جبکہ غیبت صغریٰ کا ابتدائی دور ہے، وہ بھی غیبت شمار ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوئے غائب ہیں حاضر ہیں۔ جو ہے بعض کے لیے آقا امام زمان کا دیدار ممکن تھا، سب کے لیے ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی یہ غیبت ہے، اجازت نہیں تھی ان کو کہ سب کے سامنے آ جائیں، یہ صرف جنازے میں آ گئے پھر غائب ہو گئے۔ تو وہاں پہ بعض اہل سنت نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے امام زمان کو۔ بہت سارے ابھی بھی ملے ہوں گے، ان پر بھی اتمام حجت ہوئی ہوگی۔ تو ایسا ہے امام زمان کی غیبت، یعنی یہ ایک اصل ہے کہ اولیاء غائب ہوتے ہیں ہمارے پاس، اولیاء حاضر بھی ہوتے ہیں۔ تو امام زمان جو ہے اب غائب ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ تو یہ سنت الہی ہے کہ بعض اولیاء غائب ہوتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء اس سے پہلے بھی اپنے اپنے دور میں غائب ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ غائب ہوئے ہیں، حضرت یونس غائب ہوئے ہیں، حضرت صالح یا بعض انبیاء غائب ہوئے ہیں، دور گئے ہیں، اپنے قوم سے چھپ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی غیبت ہے اس طرح۔ تو حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں جو غالباً شیخ صدوق نے کس نے کتاب غیبت لکھی ہے، ان کے حکم پہ لکھی ہے کہ کتاب غیبت لکھیں۔ غیبت میں کیا لکھیں؟ کہ پرانے گزشتہ انبیاء کی غیبتوں کو لکھیں تاکہ وہ دلیل بن جائے میرے غیبت کے لیے۔ آقا امام عسکری کے کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے تشیع کو غیبت کے عادی بنا دیا۔ دکھاتے تھے خاص کو، بعض کو نہیں دکھاتے، وہ جا کے دوسروں کو بتا دیتے تھے خاص کو کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر غیبت صغریٰ اسی سلسلے میں ہے تاکہ غیبت کبریٰ کے لیے شیعہ آمادہ ہو جائیں۔ تو پہلے گھر میں، پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ جس میں 4 نمائندے ان سے ملتے تھے اور چھوٹے موٹے دوسرے نمائندے۔ عام لوگ نہیں مل سکتے تھے، نہ ان کے گھر کا پتہ ہوتا انہیں، نہ ان کا ایڈریس معلوم ہوتا، نہ وہ پہچانتے۔ صرف یہی 4-5 جو ان کے 4 خاص نمائندے، باقی کچھ عام نمائندے ہوتے ہیں، وہی پہچانتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے غیبت 4 خاص نمائندوں کے بعد 70 سالہ غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کے لیے شیعوں کو آمادہ کیا۔ تو غیبت ایک جو ہے یقینی امر تھی، خداوند متعال کی مشیت میں یہ بات آ چکی تھی، البتہ بعض وجوہات کی بنا پر۔ ساری وجوہات ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سر من اسرار اللہ ہے، اسرار الہی میں سے ایک سر، ایک رازہائے الہی میں سے ایک راز ہے، یہ خدا بہتر جانتے ہیں۔ آقا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ راز کیا ہے غیبت کا؟ فرمایا کہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، سر غیبت بتانے کی ہمیں اجازت نہیں، ہم مجاز نہیں ہے۔ یہ جو اصل راز ہے ممکن ہے کہ ان کے ظہور کے بعد ہمارے لیے واضح ہو جائے، تو اس وقت تک ہمیں ان کے انتظار میں دوران غیبت تقویٰ کے ساتھ اور جو ایمان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور کوشش و تلاش و اجتہاد اور جد و جہد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، شب و روز ان کی یاد میں رہنی ہے۔ یہ اصل شیعہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو لوگ فراموش کریں گے آقا امام زمان کو اور پھر بھی شیعہ ہیں، وہ ابھی تک
غفلت میں ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم۔